بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ بیست خبرنامہ میں خوش آمدید۔ 11 جولائی 2021 کی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں اسد عباس۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ مقبوضہ وادی میں قابض افواج کی فائرنگ سے 3 کشمیری نوجوان شہید ہو گئے ہیں۔ افغانستان کی حالیہ صورتحال اور قبائلی علاقوں میں سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے آئی جی خیبر پختونخوا نے صوبے کے 7 اضلاع بشمول قبائلی علاقوں کے آر پی اوز کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ افغان طالبان نے ملک کے 85% حصے پر کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے انخلا کی تاریخ کے اعلان کے بعد افغانستان پر طالبان کا کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے اور افغان افواج ان کے خلاف لڑنے میں مصروف ہے۔ عراقی مقاومتی تنظیم النجبہ کے سیکرٹری جنرل شیخ اکرم القابی نے کہا کہ امریکی اپنی خیر چاہتے ہیں تو اس ملک سے نکل جائیں۔ ترکی نے بلندی پر پرواز کرنے والے ڈرون طیارے کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ شام کے صوبے دیر الزور میں امریکی فوج پر مارٹر گولے سے حملہ کیا گیا ہے۔ یمنی فورسز اور قبائل کا سعودی عرب کی جارح فوج کے خلاف دفاعی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یمنی فورسز نے صوبہ البیضا کے اسٹریٹجک شہر الظاہر پر قبضہ کر لیا ہے۔ غاصب اسرائیلی حکومت کی جانب سے فلسطین کے قصبے کفر رقم کے مکینوں کا پانی بند کر دیا گیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ مقبوضہ وادی میں قابض افواج کی فائرنگ سے 3 کشمیری نوجوان شہید ہو گئے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں قابض افواج نے فائرنگ کر کے مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا، جس کے بعد شہداء کی تعداد 9 تک پہنچ گئی ہے۔ بھارتی فوج نے ضلع اسلام آباد کے علاقے کواری گام اور اچابل میں لام لحاظ سرچ آپریشن کے دوران اندھا دھند فائرنگ کر کے نوجوانوں کو شہید کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نوجوانوں کی شہادت کے بعد کشمیری عوام کی بڑی تعداد گھروں سے باہر نکل آئی اور نوجوانوں کی شہادت کے خلاف شدید احتجاج کیا، جس کے باعث بھارتی فوج اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی دیکھنے میں آئی۔ واضح رہے کہ برہان وانی شہید کی برسی کے موقع پر قابض افواج کی جانب سے احتجاجی مظاہروں کو روکنے کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کیا گیا تھا۔ اس آپریشن کے دوران بھارتی فوج کی بربریت کے نتیجے میں اب تک شہید افراد کی تعداد 9 تک پہنچ گئی ہے۔ افغانستان کی حالیہ صورتحال اور قبائلی علاقوں میں سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے آئی جی خیبر پختونخوا نے صوبے کے 7 اضلاع بشمول قبائلی علاقوں کے آر پی اوز کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ پشاور پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آئی جی معظم جہاں انصاری نے کہا کہ افغان سرحد کے قریب 90% بارڈر فینسنگ مکمل ہو چکی ہے۔ دہشت گرد پہلے کی طرح انٹری نہیں کر سکتے۔ حالیہ صورتحال کو چیلنج نہیں بننے دیں گے۔ قومی پالیسی پر عمل درآمد کے لیے تیار ہیں اور کسی کو دہشت گردی کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں سامنے آنے والی صورتحال کا اندازہ ہے، اس کے لیے تمام تیاریاں مکمل کی ہیں۔ افغان طالبان نے ملک کے 85% حصے پر کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ خلیجی خبر رساں ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق طالبان کا کہنا ہے کہ انہوں نے افغانستان کے 85% علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جبکہ طالبان کے خلاف پروپیگنڈے کے نتیجے میں سرکاری حکام کے ساتھ معاہدہ ختم کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مقامی افغان حکام کا کہنا ہے کہ نیٹو فوج کے انخلا کے بعد مضبوط ہونے والے طالبان نے صوبے ہرات کے اہم ضلع پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ افغان حکام اور طالبان نے ترکمانستان کی سرحد کے ساتھ موجود علاقے ترغنی پر بھی قبضے کی تصدیق کی ہے۔ اس سلسلے میں افغان وزارت داخلہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ طالبان کو ان کی نئی پوزیشن سے ہٹانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔
امریکہ کی جانب سے انخلا کی تاریخ کے اعلان کے بعد افغانستان پر طالبان کا کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے اور افغان افواج ان کے خلاف لڑنے میں مصروف ہے۔ افغان عسکری حکام کے لیے سب سے تشویشناک بات افغان فضائیہ کے پائلٹس کا قتل ہے، کیونکہ فضائیہ کی وجہ سے سرکاری فوج کو طالبان پر برتری حاصل ہے۔ طالبان کے پاس چونکہ فضائی قوت نہیں، لہٰذا افغان فضائیہ کو امریکی اور نیٹو افواج نے بھاری سرمایہ کاری سے تربیت فراہم کی ہے اور یہ میدان جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتی ہے۔ امریکی انخلا کے بعد طالبان کابل سمیت تمام اہم مقامات کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن افغان فضائیہ ان کے لیے مشکل پیدا کر سکتی ہے۔ گزشتہ ایک ماہ میں افغان فضائیہ کے کم سے کم 8 پائلٹس قتل ہو چکے ہیں۔ ان تمام پائلٹس کو اس وقت مارا گیا جب وہ ڈیوٹی پر نہیں تھے۔ نیوز ایجنسی کے مطابق افغان فضائیہ کا ایک میجر دستگیر زمرے طالبان کے خوف سے اپنا گھر فروخت کر کے محفوظ مقام پر منتقل ہوا تھا، لیکن اسے وہاں بھی سر میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے زمرے کو ہلاک کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ طالبان نے ایک ایسا پروگرام شروع کیا ہے جس میں افغان فضائیہ کے پائلٹوں کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ یہ سب اپنے لوگوں کے خلاف بمباری کرتے ہیں۔ افغان حکومت کے ایک سینئر عہدیدار نے نام چھپانے کی شرط پر بتایا کہ افغان پائلٹ طالبان کی ہٹ لسٹ پر ہیں، ہم انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں۔ عراقی مقاومتی تنظیم اللجبہ کے سیکرٹری جنرل شیخ اکرم الکعبی نے کہا کہ امریکی اپنی خیر چاہتے ہیں تو اس ملک سے نکل جائیں۔ عراق کی استقامتی تنظیم اللجبہ نے امریکہ کو پھر خبردار کیا ہے کہ وہ ملک سے فوراً باہر نکل جائے۔ اللجبہ کے سیکرٹری جنرل حجت الاسلام شیخ اکرم الکعبی نے ایک ٹویٹ میں امریکی عہدیدار کے ایک بیان پر سخت رد عمل دکھاتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی وزارت خارجہ کی بے حسی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ وہ عراق کی استقامتی تنظیموں سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ امریکیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ الکعبی نے اپنے ٹویٹ میں مزید لکھا کہ ہم امریکیوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو، اور عراقی لغت میں اس جملے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فوراً ملک سے باہر نکل جاؤ اور عراق میں اپنی آشکارا اور پنہا مداخلتوں کا سلسلہ بند کرو۔ اللجبہ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ عراق کی اکثر و بیشتر مشکلات کا باعث خود امریکہ ہے۔ انہوں نے امریکیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آخر ہم تمہیں کیوں کر تمہارے حال پر چھوڑ سکتے ہیں جبکہ تم نے ہمارے ملک کے اقتدار اعلیٰ کو پامال کیا۔ ہم کیسے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیں جبکہ تم نے ہماری حریت اور آزادی کے کمانڈروں کو قتل کیا۔ ترکی نے بلندی پر پرواز کرنے والے ڈرون طیارے کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ ترک کمپنی بائیکار کی جانب سے مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے ڈرون نے ترک ہوا بازی کی تاریخ میں نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ مقامی اور قومی وسائل کی مدد سے تیار کیے جانے والے آکن-جی ڈرون نے آزمائش کے دوران بلند پرواز کی۔ ڈرون کو ضلع چورلو میں آزمائش کے لیے چھوڑا گیا تھا، جس نے 38,039 فٹ بلندی پر مسلسل 25 گھنٹے 46 منٹ پرواز کی اور پھر یہ ڈرون کامیابی سے اپنے مقام پر باحفاظت اتر گیا۔ شام کے صوبے دیر الزور میں امریکی فوج پر مارٹر گولے سے حملہ کیا گیا ہے۔ شام کے صوبے دیر الزور میں ایک طاقتور دھماکے نے گیس ریفائنری کو دہلا دیا۔ اس گیس ریفائنری کو امریکی فوجیں شام کے صوبے دیر الزور کے مشرق میں ایک فوجی اڈے کے طور پر استعمال کر رہی ہیں۔ ایک جنگی تجزیہ نگار کے مطابق یہ دھماکہ کنوکو گیس فیلڈ میں جہاں امریکی فوجیں تعینات ہیں مارٹر گولے کے پھٹنے کے باعث ہوا۔ امریکی فوج کے ایک عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر رائٹرز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا ہے، تاہم حملے کی ذمہ داری کے بارے میں فوری طور پر کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا۔ جبکہ عراقی شام کی سرحد پر مزاحمتی گروہوں کے خلاف گزشتہ ماہ کی امریکی فضائی کارروائیوں کے بعد شام میں حال ہی میں امریکی فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یمنی فورسز اور قبائل کا سعودی عرب کی جارح فوج کے خلاف دفاعی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یمنی فورسز نے صوبہ البیضا کے اسٹریٹجک شہر الظاہر پر قبضہ کر لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یمنی فورسز نے صوبہ البیضا پر بڑے پیمانے پر کارروائی کے دوران اہم شہر الظاہر پر قبضہ کر لیا ہے
اور دشمن کی جارح فوج اور اس کے تکفیری مزدوروں کو البیضا کے محاذ پر شکست اور ناکامی کا سامنا ہے۔ یمنی فورسز نے صوبہ البیضا میں دشمن کی کئی چیک پوسٹوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ ادھر یمنی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا کہ یمنی فوج کے ڈرون یونٹ نے سعودی عرب کے علاقہ خمیس المشیط میں واقع ملک خالد ایئرپورٹ پر ڈرون طیارے قاصف 2 کے ذریعے ایک عسکری ہدف کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ غاصب اسرائیلی حکومت کی جانب سے فلسطین کے قصبے کفر رقم کے مکینوں کا پانی بند کر دیا گیا ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینیوں کے خلاف غاصب اسرائیلی حکومت کے مظالم اور تنگ کرنے کے دیگر ہتھ کنڈوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ خبر رساں اداروں کے مطابق غاصب صہیونی ریاست نے مقبوضہ بیت المقدس کے قصبے کفر رقم میں فلسطینی آبادی کا پانی بند کر رکھا ہے، جس کے خلاف ہفتے کے روز مقامی باشندوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ غاصب ریاست ان کے علاقے کو پانی کی ترسیل بحال کرے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے وادی اردن کے شمالی علاقے ہمسا الفوقا کے مقام پر قابض اسرائیلی حکام کے ہاتھوں فلسطینیوں کے مکانات اور دیگر املاک کی مسماری پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے صہیونی حکام پر زور دیا کہ وہ فلسطینیوں کی املاک اور مکانات کی مسماری اور غرب اردن میں فلسطینی املاک پر غاصبانہ قبضے کا سلسلہ بند کرے۔ بیست خبرنامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔